بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سن رائز جیون فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم اصغر. ناظرین، جیون کریش ہو گیا. پاکستان کی ایک ایسی ورائٹی، ایک ایسی یونیک ورائٹی جس نے حال ہی میں اپنا ایک عروج دیکھا، لیکن اس سال اس کا ریٹ بہت کم رہا، کریش ہو گیا. تو اس ویڈیو میں ہم ایسی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے، ایسے عوامل جاننے کی کوشش کریں گے، ایسے اسباب جانیں گے جن کی وجہ سے جیون گارلک کا ریٹ اس سال بہت کم رہا. تو اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جیون گارلک کے ساتھ اس سال ہوا کیا. تو 4 ایسی بڑی وجوہات جن کی بنا پر جیون گارلک کریش ہوا اس سال، اس میں نمبر 1 پہ ہے پاکستان کی اکانومی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کی اکانومی اس وقت اپنے دور کی بدترین سطح پہ ہے. ہر پاکستان کے ہر سیکٹر میں ڈاؤن ٹرینڈ ہے. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں وہ بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں، اگر آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں وہ بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں، پاکستان کی کرنسی کو دیکھیں وہ بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں. پاکستان کی معیشت اس وقت میں یوں کہوں کہ تباہی کے دہانے پہ ہے، تو میں غلط نہیں ہوں گا. سب سے بڑا فیکٹر جو اس وقت جیون کی سیل کو کم کرنے کا ہوا وہ پاکستان کی اکانومی تھی. لوگوں کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی کہ وہ جیون کے اندر اس کو انویسٹ کر سکے، اور دوسری سائڈ پر جن کے پاس انویسٹمنٹ تھی وہ بھی اس سال انہوں نے جیون کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کرائسس چل رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر اس سے بھی مشکل وقت آنے والا ہے پاکستان کے اوپر. تو سب سے بڑی وجہ جو جیون کا جو ریٹ اس سال کم ہوا، اس کا سیل جو ہے اس کی بہت کم ہوئی، اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو پاکستان کی معیشت تھی، اس نے بہت اہم کردار ادا کیا جیون کے ریٹ کو کم کرنے میں. اب دوسری بڑی وجہ جو ہمارے چائنیز گارلک کے امپورٹرز حضرات ہیں. جب سے جیون آیا ہے، جب سے جیون پاکستان کے اندر کاشت ہونا شروع ہوا، اپنے فیوچر کے بارے میں اپنا فیوچر ان کو ڈارک نظر آنے لگا. ان کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ورائٹی انٹروڈیوس ہو گئی ہے جس نے دنیا کے اندر اپنا نام کمانا ہے، دنیا کے اندر دھوم مچا دینی ہے. جب سے جیون گارلک آیا ہے، یہ جو چائنیز امپورٹر ہیں، چائنیز گارلک کے امپورٹرز ہیں، انہوں نے جیون کے خلاف اپنا بھرپور پروپیگنڈا کیا، لوگوں کو جیون گارلک لگانے سے روکا، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیا. ایک ایسی ورائٹی جس کو دیکھنے سے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ چائنا کے مقابلے، چائنا کا گارلک اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان چائنیز امپورٹرز نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، اپنا چند پرسنٹ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کی ورائٹی، اپنے وطن عزیز کی ورائٹی کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کی. لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا، لوگوں کے اندر یہ تاثر دیا کہ یہ جیون گارلک چلا جائے گا، یہ چند سالوں کا مہمان ہے، بہت انہوں نے پروپیگنڈا کیا. تو دوسری بڑی وجہ یہ امپورٹرز حضرات، چائنیز گارلک کے امپورٹرز حضرات، انہوں نے اپنا بہت حصہ ڈالا جیون کی پرائس کو کم کرنے میں.
لوگوں کے اندر انہوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا کہ یہ جیون ایک اچھی ورائٹی نہیں ہے، یہ آگے نہیں جا سکے گا. ظاہری سی بات ہے، جب ایک بندہ جیون کو لگا رہا ہے تو اس نے جس نے لگایا ہے وہ تو اس کی تعریف کرے گا، لیکن جو اس کے خلاف ہے، جو چائنیز گارلک پاکستان کے اندر لے کے آ رہے، خدا کے بندو 22 ارب ہم چائنا کو دیتے ہیں اور ہر سال چائنا سے وہاں سے چھوٹا چھوٹا گارلک لے کے ہم پاکستان میں آتے ہیں. تو جب اپنے ملک کی ورائٹی ہے، لیکن یونیک ورائٹی ہے، ہمیں تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن نہیں، آپ نے اپنے مفاد کے خاطر لوگوں کو اس سے دور رکھا. تیسری بڑی وجہ جو بنی جیون کے کا ریٹ کم ہونے میں، وہ حضرات جنہوں نے لاسٹ ایئر پیک پر 15,000 روپیز پر کے جی کا سیڈ لیا، اور جب انہوں نے سیڈ 15,000 روپیز کا لیا اور اس سال اس کا ریٹ کم ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے چپ رہنا تھا؟ انہوں نے تو ڈھول کی تال پہ انہوں نے گلی گلی اور شہر شہر جا کر انہوں نے جیون کے خلاف کمپین چلائی. اب ایک بندہ جس نے 15,000 روپے فی کلو کے حساب سے جیون کا سیڈ خریدا، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے لاسٹ ایئر 400 کے جی سیڈ جو ہے وہ خریدا، تو 400 کے جی سیڈ جو ہے وہ اس نے 60 لاکھ روپے کا خریدا، اور اس کے اوپر مینٹیننس میں اور جو فرٹیلائزرز پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ 5-6 لاکھ وہ کر لیں، تو تقریباً 65 لاکھ کے قریب اس بندے کو جیون پڑا. اور اس سال جب جیون کا ریٹ کم ہو گیا اس کا، تو اس نے تو شور مچانا ہے، اس نے تو جیون کے خلاف بولنا ہے. حالانکہ یہ وہی بندہ ہے جس نے منہ بولی قیمت دے کر جیون کو لاسٹ ایئر خریدا، جیون کو لگایا. اس وقت تو یہ جیون کی تعریف کر رہا تھا، لیکن جو ہی اس کا ریٹ کم ہوا تو اس نے اس کے خلاف کمپین شروع کر دی. تو ناظرین، تیسری بڑی وجہ یہ لوگ جنہوں نے 15,000 روپے کے وہ لے کر تھوم لگایا، اور اس سال جب اس کا ریٹ کم ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف مہم چلا دی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی کچھ ماہ پہلے آپ اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اور آپ آج اس کے خلاف آپ ایک پروپیگنڈا شروع کر رہی ہیں. چوتھی بڑی وجہ جو کہ بنی جیون کا ریٹ کم کرنے میں، وہ تھی مکسنگ. لاسٹ ایئر جب اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا تو ہمارے نیبر کنٹری انڈیا کی ایک ایسی ہی ورائٹی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، تھوڑا سا اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن اگر اس کو جیون کے اندر مکس کر دیا جائے تو وہ پتہ نہیں چلتا. تو لوگوں نے کیا کیا، وہاں سے سستا گارلک لیا، وہاں سے سستا گارلک لے کر انہوں نے جیون کے اندر مکس کر دیا، اور کچھ لوگوں نے وہی گارلک ایز اے جیون لوگوں کو بتا کر سیل آؤٹ کیا. تو ظاہری سی بات ہے وہ ورائٹی ڈفرینٹ ہے. جب لوگوں نے اس کے اندر مکسنگ کر دی تو لوگوں کا جیون سے اعتبار اٹھ گیا. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی فیلڈ میں جیون کو لگائیں گے، جیون کا جو پلانٹ ہے وہ انڈین پلانٹ سے ڈفرینٹ آپ کو لگے گا، تو لوگوں کا اعتبار اس سے اٹھ گیا جو انہوں نے اس کے اندر مکسنگ کی. اب یہ 4 ایسی بڑی وجہ ہیں جن کی وجہ سے جیون جو ہے اس کو اس سال اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی، لوگوں نے اتنی زیادہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی. تو اب نقصان کس کو ہوا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب نقصان کس کو ہوا. جن حضرات کے پاس نقصان چھوٹے فارمرز کا ہوا، کیونکہ میں اکثر چھوٹے فارمرز کو ہی پروموٹ کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں آپ اس طرف آئیں، آپ جیون لگائیں،
یہ ایک ایسی ورائٹی ہے جس نے آنے والے وقت میں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، آپ کا فیوچر بنانا ہے، آپ کے بچوں کا فیوچر بنانا ہے. آپ شارٹ ٹرم لے کر نہیں چلیں اس کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے 15,000 روپیز پر کے جی کے حساب سے لیا، ان کا شارٹ ٹرم پلان تھا. اسی وجہ سے وہ ناکام ہوئے اور اسی وجہ سے انہوں نے جیون کے خلاف کمپین کی. چونکہ یہ میرا چینل چھوٹے فارمرز کو اویئرنیس دلانا ہے اس ورائٹی کے بارے میں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں آپ بالکل بھی ان کے نیگیٹو جو پروپیگنڈا ہے اس کے بالکل پاس بھی نہ جائیں. آپ اپنے ایک ٹارگٹ رکھیں، چھوٹے پیمانے سے جیون کو لگائیں. ایک بہت اچھی ورائٹی ہے. اب جن لوگوں کے پاس سیڈ تھا، اب بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اس سونے کو اٹھا کر جا کر کوڑیوں کے دام بیچے، منڈی میں بیچے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس وقت آپ کو لگانے کی بھی جلدی تھی، 15,000 روپے کلو سیڈ بھی لیا آپ نے، اور اس وقت آپ کو بیچنے کی بھی جلدی پڑ گئی. میرے بھائی یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے، یہ لانگ ٹرم بزنس ہے. 2 3 4 سال آپ لگائیں، اس کو ملٹی پلائی کریں. اگر اس کا ریٹ 400 بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی چائنیز گارلک کا جو ریٹ ہے وہ 400 روپے کلو ہے، لیکن اس کا سائز ذرا دیکھیں چائنیز گارلک کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ 400 کلو پر بھی یہ بکنا شروع ہو جائے نا نیکسٹ ایئر، تو 1 ایکڑ سے اگر آپ 200 من بھی ڈرائی سیڈ لے لیتے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کو کتنا پرافٹ اس سے مل سکتا ہے. اگر 400 کلو بھی لگائیں 24 لاکھ کے قریب آپ کو پرافٹ مل جائے گا. پھر بھی اب کروڑوں کی باتیں نہ کریں، 24 لاکھ آپ کو پھر بھی پرافٹ مل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس سال جو جیون نے اپنا ڈاؤن ٹرینڈ دیکھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ کسٹمرز نہیں تھے. کسٹمرز کو خوف و ہراس ان کے اندر پھیلایا گیا. کسٹمرز کے اندر یہ ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ ورائٹی اچھی نہیں ہے، اس نے آگے نہیں جانا. کسٹمرز پیچھے ہو گیا، کوئی انویسٹرز نہیں آیا اس دفعہ آگے. تو ایک بات، یہ شور مچانے والے وہی لوگ ہیں شارٹ ٹرمز والے. جتنے بڑے گروورز ہیں پاکستان کے اندر، آپ نے کبھی ان میں سے کوئی آواز سنی ہے کہ ہمارے پاس اتنا سیڈ بچ گیا، ہمارا سیڈ آؤٹ نہیں ہوا، لوگ نہیں آئے تو ہمارا تو سیڈ پڑا رہے گا؟ کبھی کسی سے سنا نہیں. کوئی بھی بڑا گارلک گروور اس نے یہ کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ ہمارے پاس سیڈ زیادہ تھا، بلکہ انہوں نے زیادہ رقبے پہ اس کو کاشت کیا. اس دفعہ میں کچھ ایسے حضرات کو جانتا ہوں ان کے پاس 20 ایکڑ تھے تو ابھی انہوں نے 40 ایکڑ پہ اس کو لگا دیا. کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. شکایت کرنے والے وہی چند حضرات ہیں، امپورٹرز، چائنیز امپورٹرز ہو گئے، اور جنہوں نے 15,000 روپے سیڈ لے کر لگایا تھا اور اس دفعہ ان کو وہ اپنا مول بھی پورا نہیں کر سکے تو انہوں نے اس کے خلاف کمپین چلانی شروع کر دی. تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس، دنیا کا کوئی بھی بزنس ہے، وہ کسٹمرز کے ساتھ ہوتا ہے. اب ایمیزون کو دیکھ لیں، اگر ایمیزون کے کسٹمرز آج بہت ہاف ہو جائیں تو ایمیزون کا پروفٹ کہاں پہ آئے گا؟ بالکل ختم ہو جائے گا. کوئی بھی دنیا کا بزنس کسٹمرز کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کسٹمرز کو ہی خوف و ہراس ان کے اندر پھیلائیں گے، ان کو ہراساں کریں گے، ان کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، ایک ایسی ورائٹی، ایک ایسی یونیک ورائٹی، آؤٹ اسٹینڈنگ ورائٹی جس کو دنیا کے اندر سراہا جا رہا ہے، آپ ایک پاکستانی شہری ہونے کے باوجود اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے نہیں لگانا یار چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جنہوں نے لگانا ہے ان کو لگانے دو. تو میں یہ یہاں پر دوبارہ آپ سے یہ بات کروں گا کہ کسٹمرز ہیں تو آپ کا بزنس ہے. اگر آپ کے پاس کسٹمرز نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے کووڈ کے اندر کیا ہوا. کووڈ کے اندر بڑی بڑی
جو ایئر لائنس تھی وہ فلاپ ہو گئی، بڑی بڑی ایئر لائنس ایڈمنسٹریشن میں چلی گئی، بڑے بڑے لوگوں کے بزنس ایڈمنسٹریشن میں چلی گئی، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ کسٹمرز نہیں تھے. لاک ڈاؤن کے اندر لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے اور لوگوں کا بزنس فلاپ ہو گئے. بہت بڑا ایک بھاری نقصان ہر بزنس کے اندر لوگوں کو اٹھانا پڑا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ کسٹمرز نہیں تھے. تو اس سال جیون کے ساتھ بھی یہی ہوا. لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا کر لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا. لوگوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی. اب نقصان کس کا ہوا؟ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب نیکسٹ ایئر یہ ایکسپورٹ کی طرف جانے والا ہے. اگر یہ جیون ایکسپورٹ میں جاتا ہے، آپ لوگ تو منڈیوں میں جا کر اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہو. ابھی آپ کے پاس تو سیڈ ہے کوئی نہیں. تو جن کے پاس سیڈ ہے اگر وہ لگائیں گے، اگر وہ اس کو کاشت انہوں نے اس سال کیا ہے تو نیکسٹ ایئر تو 8 ٹائمز تو ان کی پروڈکشن ہونی ہے. جس نے 100 کلو لگایا ہے اس کی ڈرائی پروڈکشن اگلے سال 800 کلو ہونی ہے. تو جو بڑے پیمانے پر جو گروورز ہیں انہوں نے نیکسٹ ایئر اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اب ایکسپورٹ، اب لاسٹ ایئر پاکستان کے اندر جو ہے وہ 5000 ایکڑ کے اوپر اس کی کاشت کی گئی اور اس سال لگ بھگ 35 سے 40 ہزار ایکڑ کے اوپر اس کی کاشت ہوگی. اور اگر یہ 35,000 ایکڑ کو ایک بندہ تو کاشت نہیں کر رہا، ناظرین، کو ایک بندہ 35,000 ایکڑ نہیں کر رہا، سارے مل جل کر یہ 35,000 ایکڑ بنتی ہیں. تو فار ایگزامپل اگر پاکستان کے اندر 15 to 20 جو ہے نا وہ بڑے گروورز ہیں، گارلک گروورز ہیں، اگر وہ ایکسپورٹ شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ سے گارلک لیں گے نیکسٹ ایئر، کیونکہ ان کے پاس اتنی کوانٹٹی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکے. انہوں نے آپ سے گارلک لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ویلیو ایڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے نیکسٹ ایئر تو پھر آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ابھی اپنا سیڈ پورا نہیں ہوا تو لوگوں نے اس کو ایکسپورٹ کے بارے میں شروع کر دیا ہے، اس کو سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. تو جب یہ ایکسپورٹ میں جائے گا چھوٹے فارمر سے سیڈ لیا جائے گا. جب یہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائے گا پھر بھی چھوٹے فارمرز جو ہے نا ان کی ضرورت پڑے گی. تو بالکل بھی آپ گھبرائیں نہیں. اگر ہاں اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سیڈ زیادہ ہو گیا ہے تو وہ ہم لگائیں یا کیا کریں. میرے بھائی اب گھبراتے کیوں ہیں؟ اس سیڈ 2 سال تو اس کی شیلف لائف ہے نا. آپ کے پاس جو زمین ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ 8 انچز فاصلے کے اوپر نہ لگائیں نا، آپ 6 انچ کے فاصلے پہ اس کو لگا لیں. زیادہ پروڈکشن لے لیں. اگر آپ کے پاس پھر بھی سیڈ بچ جاتا ہے تو آپ کسی دوست احباب کو دے دیں، اس کو بولیں جی پرافٹ ہم ہاف کر لیں گے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اس کو گھر میں پڑا رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا. نیکسٹ ایئر حالات ڈیفرنٹ ہوں گے. اس سال سے حالات مختلف ہوں گے. جن لوگوں نے اس سال نہیں جیون کاشت کیا، جو کہ کاشت کرنا چاہتے تھے، جو کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس خوف و ہراس کی وجہ سے. اب خوف و ہراس کیسے پھیلا؟ میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کسی گاؤں کی مسجد میں آپ جا کر اعلان کر دیں کہ اس گاؤں کے اندر رات کو یا اگلے 2 دن میں بہت بڑا ڈاکہ پڑنے والا ہے، تو آپ یقین جانیں اس گاؤں کے لوگوں کے دلوں سے ایک سال تک، اس گاؤں کے لوگوں کے دلوں سے 1 سال تک یہ خوف نہیں جائے گا. ان کو ہر وقت یہ خوف رہے گا کہ ڈاکہ پڑ جائے گا. بالکل یہی ہوا جیون گارلک کے ساتھ. لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا گیا. لوگوں کو اتنا ان کو ڈرایا گیا جیون کے بارے میں کہ جن کے پاس سیڈ تھا انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا. کچھ نے تو بس کوڑیوں کے دام بیچ دیا، منڈیوں میں لے کے.
تو ایسا آپ کو ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ شارٹ ٹرم پلان لے کر آئے تھے. لانگ ٹرم پلان لے کے آئے میرے بھائی. فیوچر میں آپ دیکھنا کہ یہ جیون گارلک جب دنیا کی منڈیوں میں آئے گا, منڈیوں میں یہ گارلک آئے گا, لیکن پہلے یہ عالمی منڈیوں میں جائے گا. عالمی منڈیوں میں جائے گا, پھر پاکستان کے اندر 3 سے 4 سال کے بعد مجھے امید ہے کہ منڈیوں میں آئے گا. اگر آپ لوگ منڈی میں اس طرح تھوم لے گئے تو آپ نے شور مچانا شروع کر دیا, تو منڈی میں آ گیا, یہ اتنے 100 روپے کلو پہ چلا گیا. یہ تو آپ ہیں نا میرے بھائی, آپ سوچتے ہیں ایسا. اگر اس ورائٹی کے اندر یہ جو میرے امپورٹرز, چائنیز امپورٹرز ہیں, ان کو کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ان کے منہ پہ تماچا مارا تھا. جناب ڈاکٹر ہمایوں مرحوم کو ستارہ امتیاز دے کر. اگر اس ورائٹی کے اندر اتنا دم نہیں ہوتا تو ان کو یہ ستارہ امتیاز کبھی نہ دیا جاتا. آپ یہ سارے عوامل کو دیکھا کریں. کوئی اگر ایک جیون کے بارے میں اگر آپ کو غلط گائیڈ کرتا ہے تو اس کی بات کو سنیں, لیکن اس کے پازیٹیو پہلو بھی دیکھیں نا. ان لوگوں سے ملیں جو جیون کاشت کرتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے جیون دیکھا بھی نہیں کبھی. یہ تو چائنیز گارلوں کو پروموٹ کرنے والے ہیں. تو آپ ان سے ملیں جنہوں نے جیون لگایا ہے, ان سے بیٹھیں, ان سے باتیں کریں, تب آپ کو پتا چلے گا. وہ کہتے ہیں نا, a person is known by the company he keeps. اگر آپ انہی لوگوں کو فالو کریں گے تو آپ تو جیون کبھی نہیں لگائیں گے. تو میرے دوستو, سب سے پہلا آپ یہ کام کریں کہ اپنا فوکس جو ہے نا وہ جیون کے اوپر رکھیں. ان لوگوں کو مت دیکھیں, ان کو باتیں کرنے دیں, ان کی بات سنیں. ہاں جی جیون پہ ٹھیک ہے جی, جیون کچھ نہیں ہے, بات ان کی سنیں, لیکن آپ انویسٹیگیٹ کریں. آپ اپنا جو ہے نا وہ نالج کو تھوڑا سا بڑھائیں, لوگوں سے ملیں. یوٹیوب کے اوپر بہت سارا مواد پڑا ہوا ہے, آپ وہاں سے جیون کی بیوٹی کو دیکھیں, جیون کو کاشت کریں. تو آج کی اس ویڈیو کی جو باٹم لائن ہے, اس ویڈیو کا جو سیاق و سباق ہے, وہ ناظرین یہی ہے کہ اپنے ملک کی اس ورائٹی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, آپ نے جیون کو گرو کرنا ہے, آپ نے اس کو اتنی کوانٹٹی میں گرو کرنا ہے کہ جب ہم اس کو انٹرنیشنل منڈیوں میں لے کے جائیں تو اس کی شارٹیج نہ ہو. ظاہر سی بات ہے, اب ہر کسان تو اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا. ایکسپورٹ تو کرنے والے چند حضرات ہوں گے, لیکن ان حضرات کو آپ کی سپورٹ چاہیے, ان حضرات کو آپ کا گارلک چاہیے ہوگا, کیونکہ ان کے پاس جو بھی کوانٹٹی ہوگی وہ تو ظاہر سی بات ہے عالمی منڈیوں میں جاتا ہے. اب چائنا کو دیکھ لیں, چائنا کے پاس 20 ملین ٹن کا وہ گارلک جو ہے نا وہ ایوری سال وہ پروڈیوس کرتا ہے. وہاں پر تو لوگ ان کو نہیں کہتے یار یہ نہیں لگاؤ, یہ چھوٹا گارلک ہے. وہاں پر کوئی ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا. یہ ہمارے ملک کی بیوٹی ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی کامیابی کی سیڑھی چڑھنا چاہتا ہے نا تو ہم اس کو نیچے سے کھینچتے ہیں. تو آج کا سیاق و سباق یہی ہے کہ اپنے اس جیون گارلک کو پروموٹ کریں. جیون گارلک, اس بیوٹی, اس ورائٹی, اس یونیک ورائٹی کو لگائیں. لوگوں کے اندر, اپنے رشتہ داروں, دوست احباب کے اندر بھی اس کو شیئر کریں. یار اگر پاکستان کے اندر ایک ایسی ورائٹی آ گئی ہے جس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے, اس کی نیوٹرینٹ ویلیو بہت زیادہ ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ امریکن جو گارلک ہے, ایلیفنٹ گارلک, یہ اس سے بھی زیادہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے. تو آپ اپنے گارلک کو پروموٹ کریں, خود لگائیں, تھوڑے پیمانے سے لگائیں, اور اس سال تو ریٹ بھی کم ہے. ہاں, جن کے پاس اتھینٹک گارلک ہے وہ اس کا ریٹ کم نہیں کریں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, جن کے پاس اتھینٹک سیڈ ہے نا وہ اس کا ریٹ کم نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی لاسٹ ایئر اس کا ریٹ بہت زیادہ اس وقت ڈاؤن ہے. ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس, اگر آپ لگا سکتے ہیں. اگر نہیں لگا سکتے تو اگلے سال نیت کر لیں کہ ہم نے جیون کاشت کرنا ہے. ایک کنال سے شروع کر لیں, ایک مرلے سے شروع کر لیں میرے بھائی, لیکن
آپ اس کو لگائیں. جب آپ اس کے ساتھ چلیں گے نا جیون کے ساتھ, تو آپ کو اس کے ساتھ پیار نہ ہوا تو آپ میری کامنٹ میں آ کر نہ مجھے آپ بتانا, اس ویڈیو کے کامنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سے پیار نہیں ہوا. جب اس کا آپ پودا دیکھیں گے نا تو آپ کو پھر پتا چلے گا. مت سنیں ان لوگوں کی باتوں کو, اپنا فوکس جیون پہ رکھیں. اپنے ملک کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے. یہ لوگ تو چائنیز گارلک پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں, وہ چائنا کا سوچ رہے ہیں نا, اپنے ملک کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے, صرف اپنے مفاد کے لیے. ہم نے اپنا مفاد بھی دیکھنا ہے, اپنے بچوں کا مفاد بھی دیکھنا ہے, ان کا فیوچر بھی دیکھنا ہے, اور سب سے بڑھ کر اپنے وطن عزیز پاکستان کو گارلک کے اندر خود کفیل بنانا ہے, تاکہ ہم جو 22 ارب روپیہ چائنا کو دیتے ہیں وہ ہم نہ دیں. ہم اپنے ملک کے اندر اس اچھی ورائٹی کو اتنا گرو کریں کہ چائنا کو ہم ایکسپورٹ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم چائنا کا گارلک بند کریں گے اور ہمارا گارلک باہر چائنا جائے گا اور باقی کنٹریز میں جائے گا. تو آج اس ویڈیو میں آپ سے یہی بات کرنی تھی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.